بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو خنزیر ہے اس کے حرام ہونے کا قرآن سے تذکرہ کریں گے اور اس کے سائنسی سائیڈ ایفیکٹ جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ حرام کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور سائنس نے اس کو کہاں تک سمجھا ہے، ہم ان سارے موضوعات کو آج ایڈریس کریں گے۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، اس میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، جس کو ہم سور بھی بولتے ہیں۔ بعض ہمارے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں یہ جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی سور کا جو لفظ استعمال کر لے اس کی زبان جو ہے وہ پلیت ہو جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں نے باتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ ایسی بات نہیں کہے گا، کیونکہ قرآن و سنت میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو اس کے الٹ بات ہے۔ قرآن میں تو اللہ پاک نے اس کا نام باقاعدہ خنزیر استعمال کیا ہے اور اسی کا ترجمہ جو ہے وہ ہے۔ تو یہ جہالت جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہے جو کہ علم حاصل نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہے وہ جہالت کا شکار ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ہانس ہینریچ ریکویگ۔ انہوں نے 1983 میں ایک تحقیقی مضمون لکھا کہ سور کا گوشت جو ہے ایک مضر صحت غذا قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق سور کے گوشت انسانی جسم میں کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، جن میں سوزش، جلدی امراض، ہارمونی تبدیلیاں اور جوڑوں کے امراض شامل ہیں۔ جسم پر اس کے مضر اثرات کیا ہیں، انہوں نے اس کو بھی واضح کیا کہ ٹاکسینز، زہریلے مادے جن کو بولتے ہیں، سور کا جسم قدرتی طور پر پسینہ خارج نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے اندر جمع زہریلے مادوں کو جسم سے باہر نہیں نکالتا۔ یہ زہریلے مادے سور کے گوشت میں باقی رہتے ہیں اور جب انسان اسے کھاتا ہے تو یہ مادے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ریگوگ کے مطابق سور کے گوشت کے استعمال سے جلدی بیماریاں مثلا چنبل، ایگزیما، کھجلی اور حساسیت، یہ بیماریاں ان مریضوں میں زیادہ دیکھی گئی ہیں جو باقاعدہ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اس کی باقاعدہ تحقیق اپنی جو ہے وہ سامنے لائے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے ایک یہ بھی پوائنٹ لکھا کہ سور کے گوشت میں کچھ ایسے ہارمونی اثر رکھنے والے مادے ہوتے ہیں جو انسانی ہارمونی نظام میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ ان مادوں سے عورتوں میں حیض کی بے ترتیبی، مردوں میں جنسی کمزوری اور موٹاپے کے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس سے مصنف کا کہنا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے، جو جوڑوں کے درد، سوزش اور گینٹھیا جیسی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تحقیق میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ سور کے گوشت میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو جسم میں گلٹیوں، پھوڑوں اور ممکنہ طور پر کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ریگوگ کے مطابق سور کے گوشت سے بچنا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہیں الرجی، جلدی بیماری، ہارمونی خرابی یا جوڑوں کے امراض لاحق ہوں۔ ان کے تحقیق کے مطابق سور کے گوشت سے مکمل اجتناب انسانی صحت کے لیے بہتر اور محفوظ راستہ ہے۔ انہوں نے کوئی اس کے بارے میں مذہبی تحقیق نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی ایک سائنسی تحقیق پیش کی، اپنی سرچ مکمل پیش کی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر سور کا گوشت جو ہے انسانی صحت کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہے اور اس کے اثرات اور نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے گوشت کو نجس قرار دیا، اور آج جو 1983 میں کی گئی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور یہ اپنے پسینے کو جسم سے باہر نہیں نکال سکتا اور ساری گندگی اور یہ اپنے فاضل مادے بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے آج سائنس نے تحقیق کرنے کے بعد اس چیز کا پتہ چلایا ہے کہ اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور سب سے خطرناک چیز اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے گوشت کو کم از کم 160 فارن ہائٹ تک انٹرنل ٹمپریچر تک پکایا جائے تب یہ جا کر اندر سے پکتا ہے، ورنہ یہ اندر سے کچا رہ جاتا ہے۔ تو اگر سور کا گوشت اندر سے کچا رہ جائے تو اس کے اندر ایک پیراسائٹ
کیڑے سے لگنے والی بیماری جس کا نام ٹریچنیلا ہے، یہ کیڑا سور کے کچے گوشت میں ہوتا ہے اور انسان کے جسم میں جا کر بیماری پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سلمونیلا اور ای کولی یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کچے اور آدھے پکے گوشت میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باہر سے پک جاتا ہے لیکن اندر سے اچھی طرح نہیں پکتا اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ہیپاٹائٹس ای وائرس بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ ٹیپ ورم اور مختلف قسم کے بیکٹیریاز اس میں ہوتے ہیں جو انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں پیٹ درد، اسہال کے اور چند دن بعد بخار، جسم میں درد، پٹھوں میں درد، آنکھوں کے ارد گرد سوجن، یہ تمام تر بیماریاں پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کھانے والا آدمی تندرست نہیں رہ سکتا۔ اس کی خوراک میں سبزیاں اور غلہ جات، مکئی، گندم، جو، سویابین، اس کے علاوہ یہ مردار جانوروں کا گوشت اور چھوٹے کیڑے کینچوئے بھی کھا جاتا ہے۔ بچا ہوا کھانا بھی اس کو دیا جاتا ہے، وہ بھی کھا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہر طرح کی غذا جو فاضل مادے بھی کھا جاتا ہے، اور یہ صفائی پسند جانور نہیں ہے، یہ گلے سڑے گوشت کو بھی کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹر رک ویگ نے اس کے بارے میں تفصیلی بتایا کہ کس طرح وہ اپنی جو گلی سڑی غذا کو کھانے کے بعد اپنے فاضل مادوں کو پسینے کے ذریعے خارج نہیں کرتا، تو اس کے بعد وہ اس کے جسم کے اندر رہنے کے بعد جب انسان اس کا گوشت کھاتا ہے تو جسم میں یہ بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھنے والی بیماریاں بھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور اس کو متوازن غذا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا گوشت جو ہے اس میں صحت کے متاثر ہونے کے اثرات بالکل 100% موجود ہیں۔ مضر صحت ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گوشت کو ہماری بھلائی کے لیے کھانے سے منع فرما دیا۔